عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیجے گا ایک جسٹ رولر بنا کے، و امامن عادلن، اور ایک جسٹ امام بنا کر، انصاف کرنے والے امام بنا کر. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کو امام عادل کی پوزیشن واضح نظر آتی ہے. صحیح ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ایک وہ ہے اس میں جو امام عادل ہے، جو اپنی جان لگا دیتا ہے اپنے جورسڈکشن کے اندر عدل کو قائم کرنے کی، انصاف کو قائم کرنے کی. اللہ عادل حکمران کی، عادل امام کی کسی بھی صورت میں دعا رد نہیں کرتا. ہم اکثر و بیشتر اس حدیث میں صرف حکمران تک اس لیے اٹک جاتے ہیں کہ ہم امام کا ترجمہ حکمران کر دیتے ہیں اردو کے حساب سے. عربی کا لفظ ہے الامام عادل، اور امام آپ کو اندازہ ہو گیا اینی لیڈر. ہم میں سے ہر عورت، ہر لڑکی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں لیڈر ہے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی نہ فالو کرے، آپ کہیں نہیں میں تو اتنی سیدھی سادی سی خاتون ہوں، مجھے کون فالو کرے گا، تو جو آپ کے گھر میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، جس ٹون میں آپ بولتی ہیں اسی ٹون میں گھر جا کے وہ بولتی ہیں. جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی لے رہی ہوتی ہیں اور اپنا جو ہے وہ ایک فیس بنا رہی ہوتی ہیں ٹپیکل والا، وہ بھی اپنے گھر میں آئینے کے سامنے جا کے یہی کرتی ہوگی. ہر انسان کو فالو کیا جاتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ لائم لائٹ میں ہیں. تو جب آپ اس کو اس طرح سمجھیں گی تو صرف حکمران دماغ میں نہیں آئیں گے. حکمران یقیناً اس کیپیسٹی میں بہت میجر پوزیشن پہ موجود ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک بھی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اس امام عادل کے اندر آتا ہے. دوسری کیٹیگری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جس کی دعا کبھی پلٹی نہیں جاتی، وہ ہے روزہ رکھنے والا. جب وہ روزہ کھولے، آپ کے پاس ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں رمضان کے خاص طور پہ، ویسے تو آپ جب بھی روزہ کھولیں گی یہ آپ کے اوپر ایکویشن اپلائی کرتی ہے، چاہے آپ شوال کے روزے رکھیں، چاہے آپ رمضان کے بعد اپنے قضا روزے پورے کریں. جس وقت بھی روزہ دار روزہ کھولنے سے پہلے دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی. ڈونٹ ویسٹ دیٹ ٹائم. ابھی بھی ہمارے پاس ایک ہفتہ باقی ہے. جب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھیں دل سے دعا مانگے، جو دل چاہتا ہے دعا مانگے، جو دل چاہتا ہے. کھجور کا ٹکڑا منہ میں لینے سے پہلے تک جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیے. کچن میں کھڑے ہو کے مانگنا چاہتی ہیں مانگیے، چلتے پھرتے مانگنا چاہتی ہیں مانگیے، اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر دسترخوان پر بیٹھ کر مانگنا چاہتی ہیں مانگیے. اللہ دعا رد نہیں کرتا. اور تیسرا جس کی دعا رد نہیں کی جاتی وہ ہے دعا المظلوم. مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، چاہے مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مظلوم کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. مظلوم کی دعا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو آپ تو سو جاتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی اس کی آنکھ وائڈ اوپن رہتی ہے، اور وہ پھر اپنے رات کے اندھیروں میں اللہ سے دعا کرتا ہے. اور جب وہ دعا کرتا ہے تو زیادتی کرنے والا یہ بات جان لے کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. جس وقت جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی اور آپ کے دل سے کوئی بھی بات نکلی، اللہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ ظالم تو سو رہا ہوگا غٹ شاید، اگر میں اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ رکھوں. اس لیے کہ ہم بھی دن بھر میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. امام عادل سن کے سب کے ذہنوں میں حکمران اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آ رہے ہوتے ہیں. آئینہ نظر آنا چاہیے. میں نے دن بھر میں کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، جہاں میں کسی کا حق بچا سکتی تھی میں نے نہیں بچایا اور میں نے مار لیا. تو امام ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ مظلوم جاگتا رہتا ہے. اور یاد رکھنا ظالموں، اللہ ہر مظلوم کی دعا سنتا ہے. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. اگر میں نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو میں سوؤں نہیں جب تک کہ میں اپنی اس زیادتی کو کمپنسیٹ نہ کر دوں، معافی نہ مانگ لوں. حق مارا ہے تو حق ادا نہ کر دوں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ سے صحیح حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ 4 لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اور الفاظ آتے ہیں حدیث میں لا یکلم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون ہے یہ 4 لوگ؟ ان میں سب سے پہلے ہے السلطان